اللہ نے فرمایا موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب ذکر کا معنی قرآن مجید ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر لفظ ذکر کی جگہ اس کا تفسیری معنی قرآن رکھیں۔ اب تفسیر ہوگی فاسألوا اہل الذکر ای فاسألوا اہل القرآن ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل قرآن سے پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ اہل قرآن سے پوچھو۔ اگر علامہ صاحب کسی کو کہے اہل قرآن، ممکن ہے دوسرے عالم تردید کر دیں، خلاف رائے کر دیں۔ مفتی صاحب کہے فلاں اہل قرآن ہے، دوسرا مفتی اگینسٹ فتویٰ دے سکتا ہے۔ اور صاحب قرآن سے پوچھتے ہیں حضور اہل قرآن کون ہے، جن سے جا کر پوچھ لیں۔ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز الاموال کی حدیث۔ حضور نے فرمایا ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعتوں میں تا ضمیر ہے کہ میں نے ڈائریکٹ سنا نبی کے لبوں سے۔ فرماتی ہیں میں نے واسطے سے نہیں، میں نے حضور کے لبوں سے ڈائریکٹ سنا۔ حضور فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ حضور نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن لا یفترقان حتی یعلم علیہ۔ حضور نے فرمایا قرآن ہر وقت صحبت علی میں رہتا ہے، علی ہر وقت صحبت قرآن میں رہتا ہے۔ قرآن ہر وقت وسط علی، علی ہر وقت وسط قرآن، قرآن ہر وقت مربوط علی، علی ہر وقت مربوط قرآن، قرآن ہر وقت منصوب علی، علی ہر وقت منصوب قرآن، قرآن ہر وقت متعلق علی، علی متعلق قرآن۔ حضور فرمانا چاہتے ہیں لوگوں قرآن کے بغیر کسی کو علی کا مقام سمجھ نہیں آ سکتا، اور علی کے بغیر کسی کو حقیقت قرآن سمجھ نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا لا یفترقان، قرآن علی سے کبھی نہیں جدا ہوتا اور علی قرآن سے کبھی نہیں کٹتا۔ امام مسجد مصلی چھوڑ دے تو قرآن سے ڈسکنیکٹ، قاری قرات کے قاعدے چھوڑے قرآن سے کٹ جائے، حافظ رمضانی ہو جائے، 11 مہینے قرآن سے کٹ جائے، مفسر قرآن کی درست تفسیر نہ کرے، قرآن سے کٹ جائے، لیکن ان ساری حالتوں میں حضور نے فرمایا اگر نہیں کٹتا قرآن سے تو وہ میرا علی ہے۔ یہ سفر پہ اکٹھے، حضر میں اکٹھے، پہاڑ کی چوٹی پہ اکٹھے، غار کی تہ میں اکٹھے، کھانے کی میز پہ اکٹھے، علی سو جائے تو قرآن کی سنگت میں، علی بازار میں چلے تو قرآن کی سنگت میں، مرحب کے ساتھ پہ تلوار مارے، خدا کی قسم علی تنہا نہیں قرآن ساتھ تھا، خیبر کے قلعے کو پیر کی ٹھوکر سے اکھیڑے، علی کہنے نہیں قرآن ساتھ تھا، اور آقا نے فرمایا یہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کیونکہ لا یفترقان تسلیہ مضارع ہے، اور مضارع کی خوبی ہے اس میں پریزنٹ اور فیوچر حال اور مستقبل کے دونوں معنی بیان پائے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ کبھی نہیں جدا ہوتے، کبھی نہیں جدا ہوں گے، یہ مزار کے اندر بھی رکھتے حتی یاد علیہ الحوض۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر پر میں عاشقوں کو جام پلا رہا ہوں گا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے، علی اس دن بھی قرآن سے لپٹ کے اور قرآن علی سے لپٹ کے رہا ہوگا۔ پہلے قرآن سے پوچھو، اور حضرت محترم اللہ فرمائے فاسألو، ان سے پوچھو، ان سے فاسألو، ان سے سوال کرو۔ کل صحابہ کا اجماع ہے
زبان میں کل صحابہ اس میں اختلاف رائے بھی کسی صحابی نے نہیں. اجماع کیا ہے؟ جب کبھی حضور مدینہ پاک میں موج میں ہوتے تو فرماتے سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم. کوفہ کے منبر پر جب حیدر کرار موج میں ہوتے تو فرماتے سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم سلونی اما شئتم. ماں کلمہ یام ہے پوچھو جس کے من میں جو سوال آئے. حضور کہتے نہ بتاؤں تو نبی نہ کہنا, وہ کہتے نہ بتاؤں تو علی نہ کہنا. ماں کلمہ یام ہے جو سوال من میں آئے پوچھ لو, خبر نہ دوں تو مجھے علی نہ کہنا. یہ چیلنج صحابہ کہتے ہیں یا زبان مصطفیٰ سے سنا یا زبان علی المرتضیٰ سے سنا. دوستان عزیز شان یہ وہ گرانا ہے, اس لیے مولا علی فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیت, خدا کی قسم قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نازل نہیں ہوئی جسے میں علی جانتا نہ ہوں وہ کہاں آئی, کس پر آئی, کس موقع میں حل کے لیے آئی, دن کو آئی یا رات کو آئی. بستر عمر مومنین کا ہے, علی گھر جانتے ہیں قرآن میں کیا نازل. قرآن غائب خلاف میں آیا, علی جانتے ہیں قرآن میں کیا. اس لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح میں لکھا مولا علی ایک رکعت میں پاؤں رکھتے, دوسری میں رکھنے سے پہلے قرآن کوئی کہتا پڑھ لیتے, کوئی کہتا ختم کر لیتے. نہیں, مولا علی قاری نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہری معنی ہے ایک باطنی, اور اس کی تمام تفاسیر سمیت مولا علی ختم کروا لیتے تھے ایک رکعت سے دوسری رکعت تک. اور پھر میرے شیخ الاسلام وقت کے مجدد 1000 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العلی, جن کی حدیث کی ابھی جو کتاب آئی ہے وہ 40,000 صفحوں کی ایک کتاب ہے. اور پہلا اجمی شخص ہے جس نے عربی میں تفسیر 27 جلدوں کے لے کے عرب والوں کو ہوتا ہے حیرت میں ڈالتی ہے اور ہوتا ہے حیرت میں ڈالتی ہے. دوستان عزیز شام سنیے, شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب میں نے 1300 سال کی تاریخ پڑھی, اسلامی تاریخ میں میں نے دیکھا ہر کسی نے لکھا تھا کہ آقا کی حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ جن سے 5,500 حدیثیں روایت. فرماتے ہیں میں نے قدم اٹھایا اور میں نے منہ کیا پوری دنیا میں, اور میں نے اس ارادے سے کہ شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہو, اور آقا کی حدیث کا وارث کوئی اور سمجھا مدینہ العلم والی فرما, اور حضور فرمایا دار الحکمہ والی فرما, میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ. امن اراد المدینہ فلیات اللہ, جو شہر علم مصطفیٰ سے لینا چاہے اسے کہیے دروازہ علی سے آئے. شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی ہوں اور نبی کی حدیث کا خزانہ اس کے بڑے راوی کوئی اور. فرماتے ہیں میرا دل نہیں مانتا تھا, میں نے قلم اٹھایا, پوری دنیا کی لائبریریاں کنسلٹ کی اور ہر لائبریری سے مولا علی سے روایت حدیثیں نکالنا شروع کی. نکالتے 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 میں حیران ہو گیا کہ 15,000 حدیثیں صرف مولا علی سے روایت نکالی, اور 15 جلدوں کی کتاب مرویات مولا علی پر لکھتی. جملے نہیں بولے خالی, ایک جملے میں فتویٰ لگانا اور بات ہے, اگر امت کو 15,000 حدیثیں مولا علی کے نام کی نکال کے دینا یہ اور بات ہے. یہ خدمت کی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری.